عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے 2 حدیث پیش کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ترک رفع الیدین کی حدیث موجود نہیں ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، میں صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک رفع الیدین پر 30 سے زائد احادیث نقل کر سکتا ہوں۔ 30 سے زائد احادیث، دعویٰ نہیں ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ خلافیات للبہقی کی یہ کتاب ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور امام ابو شعیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور اس کی سند امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی شرائط کے عین مطابق ہے۔ درس قرآن میں یہ جیل میں جو ساتھی آتے رہتے ہیں، مرزا صاحب کے چیلے بھی آتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ کچھ ساتھی آگے، مرزا صاحب کے خاص چیلے تھے، انہوں نے مجھ سے درس قرآن کے بعد سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہا جی ترک کے الفاظ ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ کہا جی آپ دکھلائیں گے؟ میں نے کہا جی دکھلا دوں گا۔ تو میں نے یہ کتاب اٹھائی، اخبار الفقہاء والمحدثین، یہ اٹھائی اور اس کا صفحہ نمبر 240 کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث کس صحابی سے نقل ہے؟ تو کہنے لگے جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے کہا جی یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ترک رفع الیدین کی آپ کو دکھلانے لگا ہوں۔ میں نے کہا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، ہم نماز کے شروع میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے اور نماز کے درمیان میں یعنی رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، فرمایا ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع والی رفع الیدین کو چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور نماز کے شروع والی جو رفع الیدین تھی اس پر قائم رہے۔ میں نے کہا یہاں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی تھی۔ حدیث سنی، کیا جی ہم اس کا سکین بنا لیں؟ میں نے کہا جی بنا لیں۔ سکین بنائے اور چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد پھر آئے اگلے درس قرآن میں، پھر درس قرآن کے بعد کہنے لگے جی وہ حدیث تو غریب ہے۔ میں نے کہا جی بخاری کی پہلی اور آخری حدیث وہ بھی غریب ہے، اگر غریب کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری کی پہلی اور آخری حدیث اس کو بھی رد کر دیں۔ پھر مجھے کہنے لگے جی ہم تحقیق کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ کیا تحقیق کریں گے؟ کہا جی ہم تحقیق کریں گے۔ میں نے کہا یہ آپ نے گھر کے اندر جو مشین فٹ کر رکھی ہے نا تحقیق کی، وہ مجھے بتلائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے کہا جی ہم حدیث مانیں گے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے۔ گھر کے اندر کون سی مشین آپ نے فٹ کر رکھی ہے کہ جس کے اندر آپ حدیث ڈالیں گے اس کی تحقیق نکل کر سامنے آ جائے گی؟ آپ کسی سے جا کر پوچھیں گے؟ یہ پوچھنا تحقیق تو نہیں ہے، یہ تو تقلید ہے۔ یا تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی بات نہیں بتلا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے یہ آپ نے تحقیق کی ہے، آپ سوال پوچھ کر آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، میں پھر جواب دے دوں گا، تو یہ تحقیق نہیں ہوگی، یہ تقلید ہوگی۔ خیر وہ چلے گئے، اگلے درس قرآن میں پھر آئے، پھر مجھے آ کر کہنے لگے کہ جی یہ جو حدیث ہے نا اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اخیر عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کو ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا چلیں الحمدللہ اب بات آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے انہیں کہا یہ بتاؤ کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لے کر آئے؟ کہا جی اخیر زمانے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ کب کی ہے؟ یہ ان کے اسلام لانے سے یا تو پہلے کی ہوگی یا تو بعد کی ہوگی۔
کہا جی ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو باقاعدہ طور پر سجدوں کی رفع الیدین کا ذکر بھی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا، صحیح ابی عوانہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر وہ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع الیدین وہ کیا کرتے تھے۔ اس پر یہاں بعض ساتھیوں نے یہ بھی اعتراض کیا جی کہ اس حدیث کے اندر قتادہ مدلس ہیں، تو اس کا میں آج تھوڑا سا لگتا ہے اس کا بھی جواب دیتا جاؤں۔ قتادہ اگر مدلس ہیں نسائی شریف کے اندر، تو قتادہ کی تدریس کی وجہ سے اگر اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو قتادہ کی تدریس پھر جہاں پائی جائے گی اس حدیث کو ضعیف کہنا چاہیے۔ بخاری شریف میں جگہ جگہ قتادہ کی تدریس موجود ہے۔ اگر قتادہ نسائی کے اندر مدلس ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں تو بخاری اور مسلم کے اندر بھی قتادہ مدلس ہونے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ ضعیف ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نسائی کے اندر ضعیف ہیں اور بخاری کے اندر صحیح ہیں۔ اگر قبول کرنا ہے تو دونوں کو قبول کرو۔ میں ایک پیمانہ بناتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ پیمانہ بنا لیں، آپ کو مسئلہ حل کرنا، مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر قتادہ کی تدریس کی وجہ سے نسائی کی حدیث رد، تو قتادہ کی تدریس کی وجہ سے پھر بخاری کی حدیث بھی رد۔ اگر قتادہ کی تدریس کے باوجود بخاری کی روایت قابل قبول ہے تو قتادہ کی تدریس کی وجہ سے پھر آپ کو نسائی کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی۔ پیمانہ برابر کا رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں قبول کر لیں یہاں رد کر لیں۔ تو یہاں بعض ساتھیوں نے ایک بونگی ماری، میں تو اسے بونگی کہتا ہوں پنجابی کے اندر، کہتے ہیں یہ اصل میں شعبہ اور سعید یہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، اصل میں یہ تھا سعید ان قتادہ، تو یہ نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تو اس لیے یہ سعید کو شعبہ بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں اسے کہوں گا چرلو پھیرنا، میں اب جملہ لوٹانے لگا ہوں، یہ دلیل نہیں، یہ دھاندلی کر رہے ہیں، میں نے انہی کا جملہ ان کو لوٹا رہا ہوں، یہ دلیل نہیں دی انہوں نے، دھاندلی کی ہے۔ ٹیکنیکل اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل غلط ہے، میں اس کا سکین لگا کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ شعبہ کے آخر میں تا آتی ہے ایسے کر کے، ایسے تا، یہ تا اوپر کی طرف جاتی ہے، جسے ہماری اصطلاح کے اندر تا مدورہ کہتے ہیں۔ یہ تا شعبہ کے آخر میں اوپر جاتی ہے، لیکن جب سعید لکھا جاتا ہے تو سعید میں ایسے دال بنتی ہے، ایسے، یعنی ایسے خط اس کا بنتا ہے، ایسے کر کے۔ شعبہ کا خط اوپر جاتا ہے اور سعید کا خط یہ نیچے بھی آتا ہے اوپر بھی جاتا ہے، کیونکہ آخر میں دال ہے۔ تو ٹیکنیکل اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، نقطے نہ بھی لگائے جائیں تو تب بھی شعبہ اور سعید کے اندر بہت واضح فرق ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شعبہ ان قتادہ بھی نقل کیا ہے اور سعید ان قتادہ بھی نقل کیا ہے، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شعبہ ان قتادہ، سعید ان قتادہ دونوں سے حدیث نقل کی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ شعبہ ان قتادہ مانیں یا سعید ان قتادہ مانیں، دونوں صورتوں میں آپ کو پھر بخاری کی حدیث بھی ضعیف کہنی پڑے گی اور نسائی کی بھی ضعیف کہنی پڑے گی۔ تو اسی لیے محدثین نے، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو گویا کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث نقل کی ہے جس میں سجدوں کی رفع الیدین کا ذکر ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے اور جز رفع الیدین کے اندر بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے اور سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب میں نے اس سے سوال پوچھا، میں نے کہا، آپ نے کہا جی کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع الیدین انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، تو رفع الیدین اخیر عمر تک ثابت ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آتا ہے لا یفعل ذلک فی السجود، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں نہیں کرتے تھے، یہ حدیث مالک ابن حویرث سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی ہے تو پھر تو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالکل ہی غلط ہو جائے گی، یعنی نہ رکوع کا رفع الیدین ثابت ہوگا اور نہ سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہوگا، کیونکہ تو وہ غلط ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا یفعل ذلک فی السجود، یہ والی حدیث مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کی ہے، اس وجہ سے سجدوں کی رفع الیدین وہ ترک ہوئی ہے، کیونکہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر تو سجدوں کی رفع الیدین پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے سجدوں کی رفع الیدین کو ترک کر دیا گیا ہے۔
تو پھر ہم یہی جواب دیں گے کہ جیسے سجدوں کی رفع الیدین اس کے بعد ترک کر دی گئی، اسی طرح رکوع کی رفع الیدین بھی اس کے بعد ترک کر دی گئی۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ اب میری جب یہ بات انہوں نے سنی، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو خاموش ہو کے چلے گئے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا محمد بن حارث کیروانی کا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ محمد بن حارث کیروانی یہ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، اور ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ فقیہ تھے، محدث تھے، یہ ثقہ تھے، صدوق تھے، اور صحیح الحدیث تھے۔ بے شمار القابات محدثین ان کو دیے ہیں محمد بن حارث کیروانی کو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایک ہی کتاب ہے اخبار القضاء، حالانکہ ان کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک ان کی کتاب اخبار الفقہاء والمحدثین الگ ہے، اور اخبار القضاء جو ان کی کتاب ہے وہ الگ ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ہی کتاب ہے۔ تو جب ان کی دونوں کتابوں کا حوالہ ملتا ہے، ایک کتاب اندلس کے اندر لکھی انہوں نے، تو ان دونوں کتابوں کو ایک کتاب کہنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف ثابت ہے کہ انہوں نے سجدوں رکوع کی رفع الیدین بھی چھوڑ دی تھی، اور سجدوں کی رفع الیدین بھی ترک کر دی تھی۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان کے شاگرد جو امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان سے باقاعدہ حدیث نقل ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے جو ان سے حدیث نقل کی کہ میں نے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو میں ابھی تو صرف میں نے یہ 5 حوالے دیے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں 800 سے زائد حوالے ترک رفع الیدین پر دے سکتا ہوں۔ 800 سے زائد، جو ساتھی کہتے ہیں نا کہ ترک رفع الیدین پر حدیث نہیں ہے، تو یہ فقیر 800 سے زائد حوالے پیش کر سکتا ہے، 800 سے زائد۔